نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے پیارو، جو ہے قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے، وہ مقدس کلام ہے جو تمام کلاموں پہ فائز آتا ہے۔ اس کلام کے سامنے کوئی کلام حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو قیامت تک کما حقہ اپنی اسی شکل و صورت میں رہنے والی ہے۔ بہت ساری کتابیں، آسمانی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، ان تمام کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس کے ایک کانا، ایک ماترا، ایک زبر زیر، ایک سوسے کے اندر بھی قیامت تک کبھی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مقدس میرے بزرگوں وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اپنے پڑھنے والے کا، اپنے ادب و احترام کرنے والے کا، پڑھانے والوں کا جو ادب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قرآن مقدس کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے گا، آپ کی شفاعت کرنے والا بنے گا، آپ کی نجات کروانے والا بنے گا۔ تو آئیے قرآن مقدس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری اور مختصر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت خانہ ہے، اس سے لو جس قدر لے سکتے ہو، میرے نزدیک اس گھر سے زیادہ بے برکت کوئی مقام نہیں، اس گھر سے زیادہ بے برکت کوئی مقام نہیں جس گھر میں خدا کی کتاب نہ ہو، جس گھر میں خدا کی کتاب، اللہ کا یہ کلام قرآن مجید نہ ہو۔ اور بے شک وہ دل جس میں کچھ بھی قرآن نہ ہو ایک ویران گھر ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں۔ یعنی کہ قرآن مقدس کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کو یاد ہونا چاہیے، ورنہ اس کی مثال کیا دی ہے؟ ایسا شخص جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی قرآن نہیں ہے، ایک سورت، ایک آیت بھی نہیں ہے، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے کہ عالیشان تو بنا ہوا ہے لیکن اس میں رہتا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو گھر میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا قرآن کریم کو لا کر اور لپیٹ کر اچھی طریقے سے کہیں طاق میں رکھ دے، اوپر اٹھا کر برکت کے طور پہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے، جس گھر میں قرآن کریم نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہے تو وہ گھر سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایسے گھر میرے بزرگوں جو ہے نا اللہ کی رحمت سے، برکتوں سے اسی لیے تو محروم رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنے والے بنیں، نہیں آتا تو قرآن کریم کو سیکھیں۔ آج میرے پیارو، ہم دنیاوی اعتبار سے ہر کام سیکھنے کے لیے شرم نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کریم کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم کو شرم آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے طور طریقے سیکھ کے جاتا ہے، ایسا نہیں ہے بنا سیکھے ایسے ہی گھس جاتا ہے، بلکہ کچھ دن پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے بعد پھر جا کر وہاں انٹری کرتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں ایک بات رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو میں ایگزام دینے جا رہا ہوں اور فیل ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے وہ رات دن محنت کر کے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو میرے پیارو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اللہ نے اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم ایگزام دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو وہاں فیل ہو جائے، اور وہاں کا ناکام ہونا، وہاں کا فیل ہو جانا میرے بزرگوں ہمیشہ کا فیل ہو جانا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں، روزانہ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ ایک زمانہ تھا جب قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی
تو لوگ جو ہے تھوڑی روزی پر بھی بے شمار کام انجام دیا کرتے تھے، خوش رہا کرتے تھے۔ آج میرے بزرگوں، ہماری بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ ہم ہزاروں کماتے ہیں، پھر بھی رونا دھونا ہے، پھر بھی ہمارے خرچ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اصل یہی وجہ ہے میرے بزرگوں کہ ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ختم ہو گئی ہیں، نماز ذکر و اذکار پڑھنے والے نہیں پڑھتے، اس لیے جو ہے نا آج ہمارے گھروں میں بے برکتی آ گئی ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔